ہیں اور انسانیت اور ہیومینٹی کی داد دیتے رہیں اور لیتے رہیں، لیکن وہ اسلام کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، 10واں تو چھوڑو 100واں حصہ بھی انسانیت کا پیش نہیں کر سکتے ہیں جو اسلام نے پیش کیا ہے، جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ آپ انسانیت کی دعائی دیتے رہو چاہے کتنی، لیکن اسلام انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمان کو عزت دی، قرآن پڑھیے، اللہ نے کہا ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت دی۔ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو مکرم بنایا، باعزت بنایا۔ بتائیے اس سے بڑی عزت اور کیا ہوگی؟ پڑھیے قرآن میں اللہ نے کہا وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت دی ہے، مکرم بنایا ہے۔ وہی اسلام یہ کہتا ہے من قتل نفسا، غور کیجئے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، جس نے کسی ایک منشیہ کا، کسی ایک انسان کا قتل کیا، مومن نہیں، ہندو مسلمان کی قید نہیں، جس نے کسی ایک انسان کو مارا، کسی ایک نفس کا قتل کیا، کسی ایک منشیہ کو مارا، کسی ایک انسان کو مارا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، بدھسٹ ہو یا کمیونسٹ، کوئی بھی ہو، اگر کسی نے ایک کو مارا بغیر کسی غلطی کے، بغیر فساد کے، بغیر قصور کے، اگر اس نے کسی کا قتل کیا تو وہ ایک انسان کا قتل نہیں کر رہا ہے، قتل الناس جميعا، وہ ساری دنیا کے انسانوں کا قاتل ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں کو مار رہا ہے، اس نے ساری دنیا کی انسانیت کا قتل کیا ہے۔ دکھائیں ہیومن رائٹس پر بنی ہوئی کمیٹیاں، مانو ادھیکار کے لوگ پورے وشو کے، بتائیں ہمیں ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل کس نے بتایا ہے؟ ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل کس نے کہا ہے؟ ایک انسان کے ماں کی گالی کو پوری انسانیت کی ماں کی گالی کس نے کہا ہے؟ ایک انسان کو تکلیف دینے کو پوری انسانیت کا تکلیف دینے کے برابر کس نے کہا ہے؟ جواب ہوگا اسلام، جواب ہوگا قرآن، جواب ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی انسانیت آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ دوسروں کے بزرگوں کا احترام مجھے دکھاؤ دنیا کے کس مذہب میں ہے؟ اتنا ہے کہ ہاں تم ہماری عزت کرو گے تو ہم تمہاری عزت کریں گے، لیکن حکم کے ساتھ مجھے بتاؤ کس مذہب نے منع کیا ہے سوائے قرآن کے، سوائے اسلام کے؟ اسلام کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم دوسرے مذہب کے ماننے والے بزرگوں کو برا مت کہو۔ آئے مسلمانوں، ہائے اسلام لانے والوں، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، تم ان کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کافروں کی، ان کے بزرگوں کو گالی مت دو، ان کے بڑوں کو گالی مت دو۔ کیوں مت دو؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عدوان، وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں، جہالت کی بنیاد پر، بغیر علم کے۔ تو اگر تم دوسروں کے بڑوں کو برا کہو گے اور انہوں نے جواب میں اللہ کو گالی دے دی، تو اس کا مطلب تم اپنے رب کو خود گالی دے رہے ہو، اس کا ذریعہ بن رہے ہو، اس کا سبب بن رہے ہو۔ فرمایا کہ تم دوسروں کے بزرگوں کا احترام کرو تاکہ وہ تمہارے رب کا احترام کریں، تمہارے نبی کا احترام کریں، تمہارے رسول کا احترام کریں۔ ظاہر ہے اس حکم کے ساتھ دنیا کے سارے مذہب خالی ہیں۔ قرآن ہی ایک ایسا مذہب ہے، قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو کہہ رہی ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، ان کو گالیاں مت دو جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو غیر لوگوں کو پوچھتے ہیں، غیر اللہ کی بھکتی کرتے ہیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو دشمنی میں اور بغیر علم کے وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے، وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ یہ اسلام منع کرتا ہے۔ خیبر، جو جنگ خیبر ہوئی
اور اس میں اللہ کے رسول نے جب خیبر کو فتح کر لیا گیا، صحابہ کرام کے ذریعے جب خیبر فتح کر لی گئی تو یہودیوں کا ایک وفد نبی اکرم کے پاس آیا۔ آپ نے کہا بولو کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں علاقہ چھوڑ رہا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارا جو مال آپ نے لوٹا ہے، صحابہ نے لوٹا ہے، وہ تو مال غنیمت ہے آپ کے لیے، لے لیجئے۔ ہم اپنا لوٹا ہوا مال واپس لینے نہیں آئے، یہ تو جنگ کا اصول ہے، ہم جیتیں گے تو ہم مال لے لیں گے، آپ جیتیں گے تو آپ مال پر قابض ہوں گے، آپ ہمارے سارے مال کو لے لو، مال غنیمت کو تقسیم کر دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اے اللہ کے نبی ہماری ایک دھارمک کتاب ہے، ہماری ایک مذہبی کتاب ہے، تورات کے نسخے ہیں، ہمارے نبی موسیٰ پر نازل ہوئے تھے، آپ کے ساتھیوں نے ہمارے وہ کتاب کے نسخے بھی لے لیے، تورات کے نسخے بھی لوٹ لیے ہیں، وہ تورات کے نسخے بھی ان کے پاس ہیں۔ اے اللہ کے رسول ہمیں ہماری تورات کے نسخے واپس کر دیجئے، ہمیں ہماری کتاب دے دیجئے، ہمیں تورات کے نسخے واپس کر دو۔ فوراً نبی اکرم نے صحابہ کی میٹنگ بلائی، کلاس لے لی اور فرمایا کہ ان کو ان کے نسخے واپس کر دو، جو تورات ان کے نبی موسیٰ پر نازل ہوئی وہ نسخے ان کے لوٹا دو، وہ ان کے نسخے لوٹا دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رات تاریک ہے، اندھیری رات ہے، اگر تمہیں یہاں سے نکلنے میں دشواری ہو رہی ہے تو ابھی رک جاؤ، اور آپ نے فرمایا ان تمام یہودیوں کو مسجد کے اندر ٹھہرا دو، یہ رات میں وہاں قیام کریں گے، یہ رات میں وہاں آرام کر لیں، اور صبح ہوتے ہی علاقے کو چھوڑ دیں، علاقے سے نکل جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے ان یہودیوں کو اپنی مسجد میں جگہ دی، آپ نے ان یہودیوں کو اپنی مسجد میں ٹھہرایا، اور جو صحابہ نے ان کے نسخے کتاب کے تورات کے لوٹے تھے، آپ نے وہ تورات کے نسخے واپس کروائے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں انسانیت کا اس سے بڑا علمبردار کون سا مذہب ہو سکتا ہے۔ وہ واقعہ آپ نے 50 مرتبہ اپنے علماء سے سنا ہوگا کہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے تطہرنی یا رسول اللہ، تطہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں، مجھ سے زنا کا صدور ہو چکا ہے۔ پوری تحقیق کرنے کے بعد، منہ سونگنے کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ بغیر نشے میں بول رہی ہے، اپنے جرم کا اقرار کر رہی ہے، فرمایا اس کو سزا دے دو۔ جب اس کو لے جایا جانے لگا تو وہ گر گئی۔ صحابہ نے کہا اتنی تیز، جلدی چلو، تیز کیوں نہیں چلتی ہو، کیوں گر گئی ہو؟ اس نے کہا حمل ٹھہر گیا ہے، زنا کی پیداوار ہے میرے پیٹ میں، بچہ ہے میرے پیٹ میں، اس لیے میں زیادہ تیز نہیں چل سکتی۔ مقدمہ پھر اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، پوچھا کیا بات ہے، جواب دیا کہ ایسا ایسا بول رہی ہے۔ فرمایا اچھا تو ابھی اس کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے، قصور اس عورت کا ہے، غلطی اس کی ہے، اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس عورت کو چھوڑ دو، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول اس بچے کو ہم کیا نام دیں گے؟ میرے پیدا ہونے کے، اس کی پیدائش کے بعد جب مجھے مارا جائے گا تو اس بچے کو باپ کا نام بڑی مشکل سے ملے گا، کون اپنا نام دے گا؟ اس لیے میرے ساتھ مر جانے دو۔ آپ نے کہا اصول و ضابطے تمہارے مطابق نہیں چلیں گے، قصور تمہارا ہے تو سزا تمہیں ملے گی، تمہارے پیٹ میں پلنے والے بچے کو نہیں۔ جاؤ